ذرا گفتگو انداز محبوب کبریا کے ساتھ اپنے حبیب کے ساتھ پروردگار کا کلام کس طرح ہو رہا ہے. اے میرا حبیب، ہم تمہیں فتح دیں گے اور کھلی ہوئی فتح دیں گے، ایسی فتح دیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے فتح دینی ہے. پروردگار نے فرمایا ہم نے فتح دینی ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے استغفار، تاکہ تمہارا خدا تمہارے ذنب کو ختم کر دے، وہ پہلا ہو یا بعد والا. تو اس سے جو مراد ہے ذنب سے، ویسے ترجمہ کیا جائے تو اس سے گناہ بنتا ہے، اور معصوم سے گناہ ہو نہیں سکتا. توجہ ہے عزیزان گرامی، معصوم سے گناہ ہو نہیں سکتا. پروردگار یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ استغفار کیجئے. اے حبیب آپ استغفار کیجئے، میں تمہارے ذنب کو ختم کر دوں گا، وہ پہلے ہو یا بعد والے. وما تقدم من ذنبک وما تأخر، وہ پہلا ذنب ہو یا بعد میں، ہم تمہارے ذنب کو ختم کر دیں گے. یا علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ذنب سے مراد کچھ الزام ہیں جو محمد مصطفیٰ پر لگائے گئے تھے. کچھ لوگ جو رسالت مآب پر اس طرح کے الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ کے رسول خدا کے بارے میں فرماتے تھے مشرکین کہ یہ رسول جو ہے اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، یہ ہماری صفوں میں اتحاد کو توڑ رہا ہے. اللہ نے فرمایا میرا حبیب پریشان نہیں ہونا، ہم اس الزام کو تجھ سے ختم کر دیں گے، اور کچھ عرصے کے بعد تو اس قوم پر، ان کی اکثریت پر غالب آ جائے گا، غلبہ پا جائے گا. پیغمبر ساری زندگی قبلہ پیغمبر کی ساری زندگی تبلیغ توحید میں رہی. آدم سے لے کے ختم مرتبت تک ہر پیغمبر نے، ہر اولو العزم نبی نے، ہر اولو العزم پیغمبر نے جو کام کیا وہ توحید کا اعلان تھا. توحید کا اعلان کیا آیا. یہاں پہ ہم تھوڑی بات روک کے آگے چلیں گے کہ استغفار کیا گناہ کے بعد کیا جاتا ہے یا ویسے بھی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے قبلہ. یہاں پہ ارشاد ہوا کہ حبیب تمہارے جو یہ اکثریت ہے جو تم پر یہ الزام لگاتی ہے، اس پر تم غالب آ جاؤ گے کچھ عرصے کے بعد، اور تم سے ہم اس ذنب کو ختم کر دیں گے. آپ استغفار کیجئے. اب یہ استغفار کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم یہاں ٹھہرا رہے ہیں، ایک بات اور ساتھ لے کے آگے چل رہے ہیں. پیغمبر نے اپنی زحمات اٹھائی. آیا پیغمبر نے فقط توحید منوانے کے لیے اٹھائی؟ نہیں. ایک بات تو یہ کی جاتی ہے کہ سرکار ہم ان کو بھی مان لیتے ہیں، ان کو بھی مان لیتے ہیں. اور پیغمبر اسلام کے پاس اسی طرح کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کہا اے محمد ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو مان لو، ہم تمہارے ایک کو مان لیتے ہیں. تم ہمارے خداؤں کو مان لو، ہم تمہارے ایک کو مان لیتے ہیں. پیغمبر نے فرمایا نہیں، لا الہ الا اللہ، پہلے انکار ہوگا اس کے بعد اقرار ہوگا. ایک بات ہے انکار کی، دوسری ہے اقرار کی. یعنی پہلے لا الہ کہنا پڑے گا کہ کوئی الہ نہیں ہے، پھر کہنا پڑے گا الا اللہ. یعنی کوئی لا الہ، یعنی کوئی الہ نہیں سوائے اس خالق کے. اور ایک اور بات کہتا چلوں کہ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ خدا واحد ہے، لیکن میرے استاد ہیں آیت اللہ فخار، ان کے نزدیک یہ لفظ غلط ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے فارسی کے اندر یک ہوتا ہے، اردو کے اندر ایک ہوتا ہے، اسی طرح ہے نا، ایک ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، واحد یعنی اس کا تثنیہ ہو سکتا ہے، اس کا اثنین ہو سکتا ہے، یعنی ایک کا دوسرا ہے،
خدا جو ہے یہ آحد ہے، اور آحد کا معنی اردو میں تنہا بنے گا اور فارسی میں یکتا بنے گا، یعنی جس کا اور کوئی ثانی نہ ہو وہ آحد ہے۔ اس لیے تو سورہ کل جو ہے اس میں اللہ نے اپنے آپ کو واحد نہیں کہا بلکہ اپنے آپ کو آحد کہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے بیت محمد۔ اے حبیب آپ استغفار کیجئے۔ پیغمبر نے زخم اٹھائے، خون میں غلطان ہو گئے پیغمبر۔ ایک روز پیغمبر گھر میں تشریف لاتے ہیں، چچا ابو طالب نے دیکھا، بڑے پریشان ہوئے، پوچھا بیٹا یہ آپ کا حال کس نے کیا؟ کہا چچا وہ جو اس علاقے کے مشرکین ہیں نا ان کے کچھ بچے ہیں، وہ آتے ہیں جب مجھے دیکھتے ہیں کہ میں تنہا جا رہا ہوں تو یہ لوگ خود تو سامنے نہیں آتے، اپنے بچوں کو کچھ پتھر دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ محمد گزرے اس پر پتھروں کی بارش کرنا۔ چچا یہ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ جناب ابو طالب چلے، کفار مکہ کے دروازے پر آئے، کہا تمہارے بچوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، تمہارے بچے میرے بیٹے کا یہ حال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سرکار ابو طالب سے، آپ سردار مکہ ہیں، آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ آپ بچوں کے معاملے میں آ جائیں؟ یہ بچے ہیں، بچوں کا معاملہ ہے، خود ختم ہو جائے گا۔ جناب ابو طالب گھر میں آ گئے، آواز دے کر کہا یا علی میرے قریب آئیے۔ علی قریب آئے، قریب آنے کے بعد فرمایا اے علی یہ دیکھ رہے ہو نا تمہارے بھائی کا، تمہارے آقا کا کیا حال ہے؟ بابا دیکھ رہا ہوں کہ خون میں غلطان ہیں، لوگ پتھر برساتے ہیں۔ فرمایا کل اکیلے نہیں جانے دوں گا، اے علی آپ نے ساتھ جانا ہے۔ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے دفاع پیغمبر کا، اور دفاع کون کرنے والا ہے؟ میرا اور آقا مولا وہ آقا علی ابن ابی طالب۔ ساتھ دوسرا دن ہوا، پیغمبر باہر نکلے غار ہرا کی طرف۔ ابھی پیغمبر کا ایک قدم گھر کے اندر تھا، ایک باہر تھا۔ آواز آئی جناب ابو طالب کی، یا علی۔ جی بابا آپ کو میں نے کہا نا کہ آپ بھائی کے ساتھ جانا، اپنے آقا کے ساتھ جانا۔ میرے مولا نے ہاتھوں میں کھجوریں لی، چلتے جا رہے ہیں، کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں، وہ جو گٹھلی تھی اس کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے علی چلتا شروع ہوئے۔ آگے آگے پیغمبر، پیچھے پیچھے علی، آگے آگے پیغمبر، پیچھے پیچھے علی۔ وہ عادت کے مجبور بچے جو تھے نا وہ جلدی سے آگے بڑھے۔ کسی نے کوشش کی، جیسے ہاتھ اٹھائے، علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں جو گٹھلیاں تھی میرے مولا نے وہ ایسے پھینکی، کسی کا کان ختم ہو گیا، کسی کی آنکھ ختم ہو گئی، کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، نکارہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ نکارہ ہوئے نا رونا شروع کیا، گھر گئے، اپنے اپنے ماں باپ کو کہا آج تو وہ جو ابو طالب کا بڑا بیٹا ہے نا وہ تو کچھ نہیں کہتا کیونکہ وہ رحمت ہے، کیونکہ وہ تو رحمت ہے، وہ کچھ نہیں کہتا۔ لیکن وہ جو چھوٹا اس کے ساتھ آیا ہے نا آج اس نے ہماری ایسی تیسی کر دی ہے۔ وہ سارے چلے، جناب ابو طالب کے دروازے پر آئے، دستک دی۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا اے ابو طالب، اے سردار مکہ، ہم تیرے پاس آئے ہیں، یہ دیکھو نا تمہارا بڑا بیٹا محمد جو ہے تمہارا بھتیجا، یہ تو کچھ نہیں کہتا، اس پر ہمارے بچے اگر پتھر مارتے وہ کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن یہ تمہارا جو چھوٹا بیٹا علی ہے نا اس نے آج ہمارے بچوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اس وقت سرکار ابو طالب نے فرمایا چلے جاؤ، کیوں کہ یہ تو بچوں کا معاملہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ یہ تو بچوں کا معاملہ ہے، یعنی پیغمبر نے جتنی زحمات اٹھائی لا الہ الا اللہ کے لیے اٹھائی، لا الہ الا اللہ کے لیے اٹھائی۔ اور یاد رکھیے گا کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر کہ پہلے وہی لوگ ایمان لائیں گے جو پہلے طاغوت کا انکار کریں گے، جو طاغوت کا انکار کریں گے وہی ایمان لائیں گے۔ مطلب کہ پہلے کفر کا انکار ہوگا پھر واحد احد کا اقرار ہوگا، یعنی پہلے کفر کا انکار پھر احد کا اقرار۔ یہی تو وجہ ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آج ایران کیوں ثابت قدم ہے۔ ایران اس لیے ثابت قدم ہے کہ اس نے پہلے کفر کا انکار کیا پھر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے۔
کتنے کفر کے بڑے بڑے مینار جس طرح علی نے ایسی تیسی کر دی ان کی کہ جو بت پرست تھے علی نے انہیں ناکام کیا. یہی وجہ ہے کہ آج اگر شہر سیدنا مولانا امام علی ابن رضا کو کامیابی ہے تو فقط اس لیے ہے کہ وہاں جو سید ہے اس سید کا یہ اعلان ہے کہ ہم کفر کو کسی حادثے میں تسلیم نہیں کرنے والے. یہ ہے اب جس کا یہ اقرار ہوگا، جس کا یہ انکار ہوگا، وہی کامیاب اور وہی مومن ہوگا. یہی وجہ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ عرب امارات کے کیا حال ہو چکے ہیں، کفر کے سامنے سجدہ ریز ہیں، لیکن وہیں ایک علی والا، ایک ابو طالب کے فرزند جناب امیر کائنات کی نسل سے، امام حسین کی نسل سے ایک مرد جری ہے جس کا یہ نعرہ ہے کہ ہم کبھی کسی کفر کو تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا فخر ہے. دنیا کا ہر بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا تعلق کفر سے ہے، لیکن علی والے آج فخر سے یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی جب بھی کفر کا انکار کیا ہم علی والوں نے کیا ہے. ہم یا علی یا علی ہم علی والوں نے کفر کا انکار کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ایک چھوٹی سی ریاست، ایک کمزور سا ملک جس کی اپنی کرنسی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایک کفر کے اتنے بڑے مینار کے سامنے کھڑا ہے، ایک اتنے بڑے تھم کے سامنے کھڑا ہے، ایک اتنے بڑے پلر کے سامنے کھڑا ہے. پتا چلا کہ یہ جو کفر کا انکار ہے نا، یہ پیغمبر کی نسل میں جو بھی ہوگا وہ کرے گا. ایک پیغمبر ہے قرآن میں جنہیں حضرت ابراہیم کہا گیا، اور میرے پیغمبر بھی انہی سے ہیں. جناب ابراہیم جب ان کے چچا آزر تھے انہوں نے ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی قبلہ، اور وہ ایسی فیکٹری تھی جس میں خدا بنتے تھے، خدا بنانے والی فیکٹری لگائی ہوئی تھی. اور فیکٹری ایسی تھی کہ خدا بناتے تھے، پھر ان کو بھٹی کے اندر پکا لیتے تھے. پھر پکانے کے بعد جناب ابراہیم سے کہا ان کو لے جاؤ، ان کو جا کے بیچ کے آؤ. جناب ابراہیم نے ان خداؤں کے گلے میں رسی ڈالی اور رسی ڈال کے کھینچنا شروع کر دیا. راستے میں لیتے ہوئے آواز دے کے کہہ رہے آؤ کوئی ہے جو ان مزدور خداؤں کو خریدے. سرپرست تھے آزر، انہوں نے سرزنش کی. لیکن دوسرا دن پیغمبر نے پھر وہی کام کیا، اللہ کے نبی تھے، حضرت ابراہیم نے وہی کام کیا اور وہی اعلان کیا کسی نے لینے ہیں آپ آج خدا جو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جن کو میں گھسیٹ کے لے کے جا رہا ہوں، جو چل بھی نہیں سکتے، جو کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتے. جب یہ دیکھا نا تو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم نے پھر ایک جملہ کہا تم اسی کو پوجتے ہو جسے خود بناتے ہو. تو پتہ چل گیا کہ جسے خود بنایا جاتا ہے اسے پوجا نہیں جاتا، جسے خود بنایا جاتا ہے اسے پوجا نہیں جاتا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی، کوئی پیغمبر ہو، اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ ہو، اور حضرت خاتم تک جتنے نبی ہیں ان کا ایک اعلان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آخری جملوں پہ لا الہ الا اللہ. یہ جو استغفار کی بات کی تھی نا میں نے، پیغمبر نے کہا اے رسول استغفار کریے، اسی پہ ختم کر رہا ہوں، استغفار کریے. میرے مولا کائنات علی علیہ السلام، صلوات پڑھیے محمد. جب یہ اعلان کر چکے نا کہ سلونی مجھ سے پوچھو، جب اعلان کر چکے تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دن میں مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر تھا، میں نے کچھ عجیب سا دیکھا. کہا کیا عجیب سا دیکھا؟ کہا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا اے علی میں گناہ گار ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں وہ عمل کروں اور میرے گناہ معاف ہو جائیں. میرے مولا نے فرمایا استغفار کیجئے. یہ چلا گیا. کہا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آ گیا، اس نے کہا اے علی ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے، کوئی عمل بتائیے میں عمل کروں.
قحط ختم ہو جائے۔ مولا نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ پھر بڑھے، پھر آ کر کہا، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یا علی مجھے کوئی عمل بتائیے، اس لیے کہ میں جو ہے مفلس ہوں، میں غریب ہوں، ایسا نہیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں۔ مولا نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ چل پڑا۔ ایک اور آ گیا قبلہ، اس نے ادھر سوالیوں کی لائن تھی، ادھر مولا عطا کر رہے تھے، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا مولا میری بیٹیاں تو ہیں مگر بیٹا نہیں ہے، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ امام نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ توجہ ہے، یہاں تک میں لے کے آنا چاہتا تھا۔ کہا استغفار کرو، استغفار کرو۔ تو جناب عباس کہتے ہیں میں جلدی سے کھڑا ہوا، مولا کے آگے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی یہ بتائیے کہ یہ ہر چیز کا آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کیجئے، ہر چیز کا ایک ہی عمل بتایا؟ تو مولا نے فرمایا تو نے سورہ نوح کی 10ویں آیت نہیں پڑھی؟ اللہ کہتا ہے تم استغفار کرو میں تمہارے اوپر آسمان سے بارش برساؤں گا، تم استغفار کرو میں تمہیں مال دوں گا، تم استغفار کرو میں تمہارے گناہ معاف کروں گا، تم استغفار کرو میں تمہیں اولاد دوں گا، تم استغفار کرو میں تمہیں نہریں دوں گا۔ توجہ ہے، میں تمہیں نہریں دوں گا۔ تو پتہ چل گیا کہ استغفار فقط گناہگار کا حق نہیں ہے بلکہ ہر مومن کا حق ہے کہ وہ استغفار کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں سرکار جادو ہو گیا، سرکار کسی نے روزی بند کر دی، سرکار ہمارے گھر میں جو ہے پتہ نہیں لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، شاید کسی نے وہ جادو کر دیا ہے، ہمارے ہاں جو ہے یہ پریشانی ہے، شاید ہمارے بچے نہیں ہو رہے، شاید کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو ان سے ایک جو ہے وہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جو میرے مولا نے بتایا ہے کہ کوئی مشکل ہو اس میں استغفار کرو۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک رحمت برسا دیتا ہے۔ اور استغفار کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں لیکن میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس سے آگے بڑھیں گے۔ عزادارہ مظلوم کربلا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام تنہا و یکتا، تنہا کھڑے ہیں، اکیلے کھڑے ہیں میدان کربلا میں، زخمی حالت میں ہیں۔ میں نے ایران میں ایک جملہ سنا تھا ایک عالم دین سے، محرم الحرام میں، میں نے اصفہان میں ایک محرم کیا تھا، وہاں پہ میں نے ایک جملہ سنا تھا، اس نے کہا امام حسین اتنے تنہا تھے نا، ایک دوسرے کو دیکھنے والا شخص ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہتا تھا اب کسی کا کوئی خطرہ نہیں ہے، جتنا مارنا ہے مار لو۔ کوئی کہتا تھا، میں نے ابھی بتایا ہے، علی نے کفر کے مینار توڑے، کہتے تھے دیکھو وہ بدر میں وہ جو علی مارنے والا تھا نا، وہ جو علی احد میں مارنے والا، یہ اس کا بیٹا ہے، اس سے بدلے لے لو۔ عزیزارو میں ایک جملہ ایک معصومہ کا بیان کروں گا۔ روایت کہتی ہے ایک معصومہ ہے، بی بی چلی ایک شیخ سے پوچھا، گھوڑے سوار سے قبلہ پوچھا، گھوڑے سوار کو روک کے کہا یا شیخ رائتا ابھی، تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ جب کہا نا تو نے میرے بابا کو دیکھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ فرما رہے تھے جب دوبارہ بی بی نے کہا کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا، اس نے جواب نہیں دیا۔ عزادارو تیسری بار اس نے کہا تو نے میرے بابا کو دیکھا، ظالم نے جواب نہیں دیا۔ پھر سالم دین نے یہاں روک دیا۔ میں اپنے استاد کے پاس جب پہنچا میں نے کہا آقا یہ بتائیے یہ جو جملہ تھا بی بی نے جو سوال کیا تھا اس نے جواب نہیں دیا۔ آقا فقار روتے ہوئے بیٹھ گئے، رو کر کہنے لگے اس کے بعد اس ظالم نے ایک ایسا جواب دیا، اے حسین کے سینے کا تعویذ زمین پر گر گیا۔